آپ کا اس میں کیا تھاٹ لیول ہے کہ آپ اپنے کیڈٹس کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں رہتے ہیں یا روزانہ یہ فیلنگ ہے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا نیشن. آپ وہ والی نشت ثانیہ بلڈ کر رہے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے کہا ہے کہ وہ جوان یہاں سے اٹھیں گے. کمانڈنٹ صاحب یہ بتائیں وائی کیڈیٹ کالج اسپیسیفکلی؟ مطلب میرے فیملی بیک گراؤنڈ میں ذرا وی آل بلانگ فرام ایجوکیشن فیلڈ. میرے نزدیک اس کو آپریٹ کرنا اٹس اے بگ ٹاسک. سو وائی اسپیسیفکلی کیڈیٹ کالج؟ آپ لوگ ایک عام چین چلا کے یا کوئی عام ایک اسکول چلا کے بھی تو آپ لوگ پیسے کما سکتے تھے. تو مقصد کیا تھا کیڈیٹ کالج کھولنے کا؟ ہمارے سینئرز نے ہمیں بتایا کہ صبح یہاں پہ بہت جلدی اٹھتے ہیں نماز کے لیے. ہماری ایک کلاس فیلو تھی, اس نے کہا میں الارم لگاتی ہوں, سب سے پہلے اٹھ جائیں گے. اب اس سے غلطی سے الارم لگا یا پھر کیا بھی ہوا ہمیں نہیں پتا, وہ الارم لگ گیا 2 بجے کا. At that point, I think everything that the army did for our country, that was amazing. صرف اور صرف آرمڈ فورسز کا ہی کام کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کیا؟ اچھا آپ کو بھی مجھے بھی کنفیوژن آنیسٹلی. اچھا مغیرہ بھائی, میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ ہم معاشرے کے اندر ایک عام پریکٹس دیکھتے ہیں کہ بعض بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں, مطلب کلاس کے اندر ان کی پوزیشنز آ رہی ہوتی ہیں, پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اتنا ایکسل نہیں کر پاتے. انسٹیڈ اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں اس بچے کے کہ جو بچہ کلاس کے اندر ٹاپر نہیں ہے, وہ بیک بینچر ہے, لیکن وہ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر, اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بہت آگے نکل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہیلو اینڈ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ. آئی ہوپ کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. آج میں پاکستان کے شہر جھنگ میں موجود ہوں, جو پاکستان کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کی زرخیز زمینیں, بڑے خوبصورت اور بڑے پیار کرنے والے لوگ, اور اس پیارے سے بڑے خوبصورت سے شہر میں ایک بہت ہی بہترین تعلیمی ادارہ کیڈیٹ کالج جھنگ, جس کے اندر آج ہم موجود ہیں. اور یہ کیڈیٹ کالج واحد کیڈیٹ کالج ہے جس نے گرلز کا بھی کیمپس, کیڈیٹ کالج گرلز جو ہے, فرسٹ ٹائم پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروایا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیڈیٹ کالج جھنگ کے کمانڈنٹ جناب مغیرہ بن صہیب بھائی. ان سے آج ہم مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں گے. ہم کیڈٹس کے لائف سٹائل کے اوپر بات کریں گے, پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بات کریں گے, اور اس پوڈ کاسٹ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس ادارے کے کیڈٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان کا ایکسپیرینس ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کیڈیٹ کالج جھنگ کے اندر کیا کیا سیکھا. تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر لیٹس ڈائیو انٹو پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ مغیرہ بھائی, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے ہمیں اتنے ونڈرفل کیمپس کے اندر آپ نے انوائٹ کیا. ویلکم سر. میں آپ کو کیڈیٹ کالج جھنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ٹائم نکالا اور اسپیشل آپ لاہور سے چل کے آئے. تو یہ بتائیں ہاؤز لائف گوئنگ؟ سر الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے سر. ہم یہیں پہ ہیں اور آج کل تھوڑا سا نسبتاً ریلیکس ٹائم ہوتا ہے, جون جولائی, تو تھوڑا سا ہم نکل بھی جاتے ہیں گھومنے پھرنے. ادروائز آل گڈ الحمدللہ. تو ایز اے کمانڈنٹ آپ کا دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ سر کیڈیٹ کالج جھنگ بیسکلی ایک کسی بھی عام اسکول سے کافی ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اچھا. اور یہ دس از اے فل ٹائم جاب. تو نارملی اسکولس جو ہیں وہ 1:30 یا 2 PM پہ آف ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارا رات تک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو دن کا آغاز ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ایونٹ ہے, کوئی چیز ہے تو صبح جلدی بھی ہے, ورنہ ذرا آرام سے بھی ہے, لیکن پھر شام اور رات تک بھی چیزیں ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں. تو فل ڈے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اکوپڈ ہوتا ہے, پلانڈ ہوتا ہے. جی. زبردست. ہم جب کمانڈنٹ کا نام سنتے ہیں تو بڑا روب دار پرسنالٹی, بڑا غصے والا کوئی فرد نظر آتا ہے, لیکن ابھی آپ سے ملاقات ہوئی, ہم بیٹھے ہوئے تھے, آپ بڑے ہمبل نظر آ رہے تھے. تو آپ کیسے کمانڈنٹ ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کمانڈنٹ کے نام کے ساتھ یہ تاثر تو جڑا ہوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. سو ہم تو اوور آل ہیں ہی اس بیانیے کے ساتھ کہ ینگ جنریشن کو آگے آنا چاہیے اور چیزوں کو جو پرانے کانسیپٹس بنے ہوئے ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کمانڈنٹ جو ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا اور ماتھے پہ اس کے جو ہے وہ بل ہوں, تو اور طریقے سے بھی چیزوں کو لے کے چلا جا سکتا ہے. تو آپ کا اس میں کیا تھاٹ لیول ہے کہ آپ اپنے کیڈٹس کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں رہتے ہیں یا؟ جی بالکل. سو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں بہت زیادہ ایج گیپ میرا پرسنلی بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہے, کیڈٹس کے ساتھ.
تو وہ چیز مجھے ہیلپ کرتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دیم بیٹر. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. پلس یہ کہ میں خود چونکہ کیڈٹ کالج سے ہی پڑھا ہوا ہوں, اسی کیڈٹ کالج کا میں ایلمنس ہوں, سو میں اس ساری چیزوں سے میں نے گو تھرو کیا ہوا ہے. زبردست. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت زیادہ ایج گیپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پھر لوگوں کے, چونکہ یہ جو اب جین زی اینڈ دین جین الفا اور وہ سارا سلسلہ ہے, تو اگر آپ ان بچوں کو کلوزلی سمجھ نہیں رہے ہوں گے تو آپ پھر ان سے اس طرح سے وہ آؤٹ کم نہیں لے سکتے. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا کیڈیٹ کالج میں پڑھنے کا؟ میرا اپنا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. میں یہاں سے کلاس 7 سے لے کے 10th کلاس تک میں یہاں کیڈٹ کالج میں پڑھا تھا. فرام دا سیم کیمپس؟ فرام دا سیم کیمپس. اچھا, زبردست. کیڈٹ کالج ہے اور الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ اگر ایک عام آرڈنری اسکول کے اندر پڑھ رہے ہوتے تو آپ آج کیسے مغیرہ ہوتے؟ مجھے لگتا ہے کہ کیڈٹ کالج آپ کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس دیتا ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے. سو کیڈٹ کالج آپ کو, کل ہمارا ایک یہاں پہ فیئر ویل ڈنر تھا گرلز کا, یہ جا رہے ہیں بچے 5 سال یہاں گزار کے, تو ایک بچی کہنے لگی کہ وہ اب 2nd ایئر میں ہے اور وہ آئی تھنک 8th کلاس کی بات بتا رہی تھی کہ جو ہے وہ ٹرین کے اوپر جو ہے وہ 8th کلاس کے اندر 3 منٹ کا اسٹاپ ہے اور ٹرین کے اوپر کیسے چڑھنا ہے اور اترنا ہے, اور اس سے پہلے اس نے یہ کبھی نہیں ایکسپیرینس کیا تھا. وہ جعفر آباد سے بچی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے ایکسپیرینسز چیزیں جو شاید ایک عام اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں یا بعض کیسز میں یونیورسٹی کے بھی بعد جا کے لائف میں سیکھنے کو ملتا ہے, پروفیشنل لائف میں جب وہ یہاں 7th 8th کلاس سے ہی ایک انسان جو ہے وہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سب سے بڑا تو یہ ہے. پھر ایونٹ مینجمنٹ ہے, اپنی لائف مینجمنٹ ہے, جو بھی چیزیں آپ ڈپینڈ نہیں کر رہے ہوتے آن اینی ون فار دیٹ میٹر اپنی زندگی کے کسی بھی معاملات کے. بالکل ایسی ہے. یہ میرا خیال ہے آج معاشرہ جتنا کمپیٹیٹو ہو چکا ہے, تو اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم یا اسکولز اگر اس طرح کے بچے پروڈیوس نہیں کرے گا تو بچے کو پریکٹیکل لائف کے اندر میرا خیال ہے بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے. اور میرا خیال ہے کہ کیڈیٹ کالجز کا اس کے اندر بہت بڑا شیئر ہے کہ وہ ایسے بچے پروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ معاشرے کے اندر جا کے اور ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, دے آر مچ کانفیڈنٹ. بالکل. سو یہ آئیڈیا یہی ہے کہ کانفیڈنٹ جو کھیپ ہے پوری وہ تیار کی جائے. نارملی ہمارے ہاں نمبر گیم جو ہے وہ چل رہی ہے, گریڈز اور سائن بورڈز اور وہ سارے سلسلے اور کیا کتنی پوزیشنز اور وہ سارا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو دور آ گیا ہے دس از پروفائل گیم ناٹ نمبر گیم. ٹھیک ہے. اور پروفائل جو ہے وہ 4-6 چیزوں کو ایڈ کر کے بنتی ہے, جن میں سے 1 پارٹ از دا نمبرس. ٹھیک ہے. لیکن باقی 4-5 چیزیں اور بھی ہیں جو اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کیسی ہیں, وہ بات چیت کیسے کرتا ہے, وہ کمیونیکیشن سکلز ہیں, وہ کانفیڈنٹ کتنا ہے, وہ فزیکلی فٹ کتنا ہے, وہ تمام چیزیں اگر وہ کیٹر فور کریں, اس کی سوشل سروس کیا ہے, تب جا کے اس کی ایک لٹریچر. اچھا, سو لٹریچر کے حوالے سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کانفیڈنس جو ہے نا خالی, وہ وداؤٹ لٹریچر جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں. Exactly. تو ہم نے تو اب یہ کام یہاں پہ شروع کیا ہے کہ لائبریری کے تھرو جو ہے وہ ہم بک ایشوئنس کی طرف جا رہے ہیں. گو کہ ان بچوں کو بک ایشوئنس کے اوپر راضی کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ وہ جین الفا جین زی والے بچے ہیں, یہ اسکرینز اور وہ سارا معاملہ, اس کے ساتھ چونکہ ان کا وہ بک سے وہ کنیکٹ نہیں بنا ہوا ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. سو اب ان کو یہ بتانا کہ جی بک جو ہے بڑی اچھی چیز ہے اور یہ پڑھنے سے نالج آئے گا, اور نالج بیسڈ کانفیڈنس جو ہے وہ اصل کانفیڈنس ہے. تو مشکل کام ہے لیکن کر رہے ہیں الحمدللہ. نہیں, زبردست. اچھا مغیرہ بھائی, ٹیل اس اباؤٹ کیڈیٹ کالج جھنگ. کیا ہسٹری ہے اس کالج کی؟ سر بیسکلی ہم جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, سو میرے دادا مرحوم پروفیسر گوہر صدیقی, ان کو جھنگ کا سر سید بھی کہا جاتا ہے. اچھا, زبردست. اور 1947 میں وہ آئے تھے انڈیا سے, نابھا پٹیالہ سے مائگریٹ کر کے. 1964 میں انہوں نے پہلا غزالی ایجوکیشن سسٹم جھنگ میں اسٹارٹ کیا. پورا پاکستان واقف ہے اس سے, پورے پاکستان میں. اب اس وقت الحمدللہ ان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے دس از مور دین 1,20,000 آل اوور دی پاکستان, بڑے بڑے عہدوں پہ اور چیزوں پہ ہیں. سو 1964 سے غزالی اسکولس شروع کیے ہوئے تھے. میرے فادر پھر فورسز میں چلے گئے, ہی واز فائٹر پائلٹ. اچھا, اور وہ پھر ارلی ریٹائرمنٹ لے کے آ گئے.
تو 2007 میں کیڈٹ کالج جھنگ کا آغاز میرے فادر نے کیا. میرے جو گرینڈ فادر ہیں وہ اس کے فاؤنڈر چیئرمین تھے اور میرے والد صاحب اس کے چیف ایگزیکٹو تھے. تو 2007 اور 2014 کے اندر ہم نے پاکستان کا پہلا گرلز کیڈٹ کالج جو ہے وہ اچھا پاکستان کا پہلا پاکستان کا پہلا. اچھا اس سے پہلے دیر واز اونلی کیڈٹ کالج فار بوائز, اور ایون جو ہے پاکستان کا پہلا نہیں, میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا پہلا, بیکاز کیڈٹ کالج اس سے پہلے جو ہے وہ صرف اور صرف بوائز کے لیے ہی تھے. بالکل. تو انگلینڈ بھرا ہوا ہے کیڈٹ کالجز سے, انڈیا کے اندر کیڈٹ کالجز ہیں, لیکن تمام کیڈٹ کالجز بوائز کے لیے تھے. گرلز کے لیے نہ کبھی کسی نے سوچا نہ کبھی کسی نے کھولا. ونڈرفل. تو لیکن میرے فادر کا اور فیملی کا یہ آئیڈیا تھا کہ گرلز جو ہیں وہ بھی بوائز سے کسی طور بھی کم نہیں ہیں. تو 2014 میں اسٹارٹ کیا گرلز کا, اور پھر تب سے الحمدللہ گرلز بھی ہمارا چل رہا ہے. کمانڈنٹ صاحب یہ بتائیں وائی کیڈٹ کالج اسپیسیفکلی, مطلب میرے فیملی بیک گراؤنڈ میں ذرا وی آل بلانگ فرام ایجوکیشن فیلڈ. میرے نزدیک میں نے آج آپ لوگوں کا سارا کیمپس آپ نے وزٹ کروایا, اس کو آپریٹ کرنا اٹس اے بگ ٹاسک. سو وائی اسپیسیفکلی کیڈٹ کالج؟ آپ لوگ ایک عام چین چلا کے یا کوئی عام ایک اسکول چلا کے بھی تو آپ لوگ پیسے کما سکتے تھے, تو مقصد کیا تھا کیڈٹ کالج کھولنے کا؟ سر بات یہ ہے کہ پیسوں کی حوالے سے اگر بات کریں تو میں آپ کی بات کو نہ صرف سیکنڈ کرتا ہوں بلکہ میں اس سے ایک اسٹیپ اور پلیز بیکورڈز جا کے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ وائی ایجوکیشن. ٹھیک ہے. سو جتنے پیسے یہاں پہ لگائے جاتے ہیں اتنے پیسے کے اندر شاید ہم 20 پیٹرول پمپس کھول لیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس سے شاید میرا خیال ہے 10 گنا زیادہ آمدنی آ سکتی. سو نمبر 1 وائی ایجوکیشن, اور ایجوکیشن کے بعد وائی کیڈٹ کالج, یہ 2 طرح کی باتیں. سو دونوں باتیں یہ ہیں کہ اٹ گیوز یو سیٹسفیکشن جب آپ یہ دیکھتے ہیں. اور ایجوکیشن میں بھی جب کیڈٹ کالج کی بات ہے, سو وہ بچہ جو دن اور رات آپ کے پاس ہے, وہ بچہ جب 5 سال بعد کہیں پہنچتا ہے, جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی لیول پہ جا کے اپنی زندگی کے اندر کچھ اچیو کر رہا ہے, تو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور آپ کو ایک آرام کی نیند جو ہے وہ رات کو آپ کو آتی ہے. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بہت بڑی نعمت ہے. پلس یہ کہ کیڈٹ کالج کے اندر آپ کو روزانہ یہ فیلنگ ہے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا نیشن. ٹھیک ہے. سو آپ وہ والی نشت ثانیہ بلڈ کر رہے ہیں جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کے لیے کہا ہے کہ وہ جوان یہاں سے اٹھیں گے اس ایریا سے, تو آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اور دس از سروس ٹو دا ہیومینٹی, سروس ٹو دا نیشن پاکستان, اینڈ سروس ٹو یور ریلیجن. تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ پاکستان کے لیے اثاثہ تیار کر رہے ہیں. بالکل بالکل, ڈیفینیٹلی. بہترین. کیا سمجھتے ہیں آپ جو مقصد تھا آپ کے بڑوں کا, آپ کے فادر کا, آپ کے گرینڈ فادر کا, اس پہ کس حد تک آپ لوگ پورا اتر گئے؟ سر وہ کیونکہ پاکستان کے اندر میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کمانڈنٹ صاحب کہ پاکستان کے اندر چیلنجز بہت زیادہ ہیں. آپ اگر سسٹم کے لیے بھی کام کر رہے ہو تو آپ کو بہت سارے چیلنجز سے گو تھرو کرنا پڑتا ہے. تو آپ کا اس کے اندر کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ بالکل, چیلنجز تو ہر کام کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امپروومنٹ کی اور مسلسل ایک جد و جہد کی ضرورت اور تمنا یہ ہمیشہ رہتی ہے اور رہنی چاہیے. بالکل ایسے. امپروومنٹ تو بہت زیادہ آ بھی سکتی ہے اور آنی بھی چاہیے, اور اس پہ کام کرتے رہیں گے. اور میں اس کو یہ بھی, وہ ایک شعر ہے کہ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ کر بھی رہے ہیں تو وہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور جتنا بھی کریں وہ کم ہے, تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے جب تک کے لیے ہم وہ چیز نہ بلڈ کر لیں اوور آل پورے اپنے ملک کو ایک ایسا سماج, ایک ایسا معاشرہ دے سکیں کہ جو ایک دوسرے کو سمجھتا بھی ہو. ہم یہاں پہ منی پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم یہاں پہ مسلک سے اوپر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جامعہ مسجد ہے جو کہ جس میں تمام اہل تشیع بھی, اہل سنت بھی, اور جتنے بھی ہمارے آگے مسلک ہیں وہ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے, کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے, کوئی مختلف, کوئی رفع یا دین کر رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن ایک امام کے پیچھے ہیں.
ڈفرینسز اپنے بھلا کے کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے ایک دفعہ ماں بولی ڈے کیا تھا, اور مجھے یاد ہے آج سے کوئی 6 سال پہلے جب ماں بولی ڈے کیا تو 52 لینگویجز بچے یہاں پہ بولتے تھے. زبردست. ٹھیک ہے, ظاہر ہے پورے پاکستان سے لوگ ہم اس کو منی پاکستان کہتے ہیں, اور پورا پاکستان, اگر آپ کو کوہستان کا بچہ اور جھنگ کا بچہ اور سندھ کے کسی گاؤں کا بچہ اور کسی وڈیرے کا بچہ اور کسی آرمی آفیسر کا بچہ اور کسی بالکل ایک غریب ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا ہوا بچہ, سب یہ اگر ایک چھت کے نیچے رہیں اور ان سب کے آپس میں یہ بیسٹ فرینڈز ہوں, تو میں سمجھتا ہوں یہی تو ہے پاکستان, جو پھولوں کا گلدستہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. یہی تو وہ پاکستان ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. سو اس لیے ہم اس کو منی پاکستان کہتے ہیں کہ اگر اس سب کو ریپلیکیٹ کر کے اوور آل پورے ملک میں کر دیا جائے تو یہ وہ آئیڈیا ہے جو شاید علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ویژن بھی تھا, اس کے لیے ہم مل کے کام کر رہے ہیں. بہترین. اچھا کمانڈنٹ صاحب, جب ہاسٹل لائٹ کی بات آتی ہے تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں ایک دم سے, کہ بچہ آپ کے پاس 24/7 ہے, اس کی ریلیجیسلی تربیت, اس کی اخلاقی تربیت, اس کے اکیڈیمکس, تو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہمیں شو ہوتی ہے اس کالج کے اوپر یا اس ادارے کے اوپر. تو آپ لوگ یہ ساری کی ساری ملٹی پرپز چیزوں کو کس طریقے سے آپ لوگ مینیج کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سو سب سے پہلے آپ نے پہلے ہم ایک بات کر رہے تھے, تو یہ جو ابھی آپ کا سوال ہے یہ آئی تھنک یہ اس کو تھوڑا سا آنسر بھی کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں از دا ریزن کہ ہم کیڈٹ کالج میں ہیں. کیونکہ وہ جو سیٹسفیکشن کی میں بات کر رہا تھا, جب آپ یہ سارا کام اگر نہیں کر رہے, تو اگر آپ صرف اسکول میں پڑھا کے بچوں کو بھیج رہے ہیں فزکس, کیمسٹری, بایو, انگلش, واٹ ایور, تو وہ تربیت نہیں ہو پا رہی, اس کے وہ اخلاق کیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں, اس کی وہ جو فزیکل فٹنس کیا ہے, اس کا کانفیڈنس کیا ہے, وہ ساری اس چیز پہ کام نہیں ہو رہا. تو کیڈٹ کالج کرتا یہ ہے کہ اوور آل اپنی تمام کریکولم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو اس نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اچھا. اور ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ ایکیڈیمکس ہے, ایک حصہ ان بچوں کی فزیکل فٹنس اور فزیکل ان کی اسپورٹس اور پی ٹی اینڈ پریڈ اور وہ تمام معاملات. بالکل ٹھیک ہے. ان کا ڈسپلن اور جو ہے ان کے مینرز اور ایٹیکیٹس اور وہ تمام معاملات بھی آ جاتے ہیں. اور پھر چوتھا جو ہے وہ ان کی اخلاقیات اور ان کی مورل کریکٹر ڈیولپمنٹ, ان کی کانفیڈنس بلڈنگ, یہ ساری چیزیں. اور ان سب چیزوں کی ایکٹیویٹیز الگ الگ ہیں. ان سب چیزوں کے لیے مختلف روٹین کے اندر جو ہے مختلف چیزیں کام کر رہی ہیں. فار ایگزامپل ان کی جو ان کے ریلیجیس ریچولز ہیں, اس کے لیے ان کی ایک ریلیجیس کمیٹی یا سوسائٹی آپ کہہ لیں وہ بنی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ان کی 5 وقت نماز باجماعت اس کے اندر آتی ہے, ان کے درس اور مختلف لیکچرز اس کے اندر آتے ہیں. ڈیلی کا قرآن کا ناظرہ کا پیریڈ آتا ہے. حفاظ جو بچے ہیں ان کے لیے اس اپنا جو اس کا دہرائی کا اور وہ سارا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر آتا ہے. زبردست. سو یہ تمام چیزیں وہ اور ان سب کے تھرو کوئی نہ کوئی ہیبٹس, کوئی نہ کوئی پازیٹیو چھوٹا چھوٹا وٹ ایور دیٹ سوسائٹی کین ڈو, وہ ریلیجیس سوسائٹی وہ چھوٹا چھوٹا بچوں کے اندر ایک ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے ان کا ایک پی ٹی پیریڈ ہے جو صبح غالباً فجر کے بعد ہو رہا ہے. پھر ان کا پریڈ کا پیریڈ ہے, ان کا اسپورٹس کے پیریڈز ہیں, ان کے انٹر ہاؤس کمپٹیشنز ہو رہے ہیں آلموسٹ ہر چیز کے. تو وہ تمام چیزیں ان کی فزیکل فٹنس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. ان کی سالانہ سال میں ایک دفعہ ایک انٹرنیشنل لیڈرشپ اینڈ وار ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں, لیکن یہ تمام چیزیں وہ ہیں. اور ان سب میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ایکیڈیمکس از ون پارٹ. ٹھیک ہے. نارملی کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو تعلیمی ادارہ ہے وہ اس ایک 1 پارٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب اس ایک 1 پارٹ پہ کام کر رہا ہے جو کہ ہمارے نزدیک 25% کا کام ہے, تو وہ 25% کا کام کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ کام مکمل ہوا. سو پرسنالٹی بھی پھر 25% ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کے اندر یہ باقی لیگ آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. سو وہ 25% بھی ہے اور اس کے لیے پورا ایک کریکولم نظام, مثلاً اس میں ایک مارننگ اسکول ہے جو آپریٹ کر رہا ہے, ایک اس میں ایوننگ ٹیوشن اکیڈمی جیسے ہوتی ہے, ویسے یہاں پہ ایوننگ پریپ کا ایک سلسلہ ہے. اس کے اندر دوبارہ سے ٹیچرز آتے ہیں, دوبارہ سے اس میں کلاسز ہو رہی ہیں. ان کے ٹیسٹ کا نظام ہے, ان کا وہ
سارا جو RTS ریویژن اینڈ ٹیسٹ سیشن ہے, جب ان کا سلیبس کور ہو جاتا ہے اس کے بعد, سو وہ ساری کی ساری چیزیں ان کی وہ چل رہی ہیں. لیکن میں صرف فوکس میں یہ والی بات پہ چاہ رہا ہوں کہ آڈینس بھی اگر یہ سمجھے کہ یہ تمام چیزیں جو ایجوکیشن صبح بھی اور شام کی ایوننگ پریپ بھی, یہ دس از آل 25% آف وٹ وی آر ڈوئنگ. بالکل ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کافی کچھ ہو رہا ہے. زبردست, بہترین. میرا خیال ہے کیڈیٹ کالجز کی پہچان بھی یہی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز, اور آج کل میٹر ہی میرا خیال ہے زیادہ یہ کرتا ہے کہ بچہ فزیکلی جتنا فٹ ہوگا ظاہر ہے اس کی مینٹل ویل بینگ کے اوپر اتنا زیادہ کام ہوگا. ایک پورا پیکج ہے, پورا پیکج ہے. یعنی ایکیڈیمکس بھی, میرا کہنے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ایکیڈیمکس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے, لیکن پورا پیکج ہے. سو ایکیڈیمکس بھی, اس کی فزیکل فٹنس بھی, اس کے ریلیجیس ریچولس بھی, ان کی کانفیڈنس بلڈنگ بھی, اس کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی, اس کا آؤٹ اسٹیشن وزٹس بھی. آؤٹ اسٹیشن وزٹس میں سمجھتا ہوں سلیبس کا حصہ ہونے چاہیے. اچھا, جو جتنا زیادہ انسان اس سے لرننگ کرتا ہے, جب وہ باہر جاتا ہے کہیں پہ, کسی بھی فیکٹری میں جا رہا ہے, کسی فوج کے بیس پہ جا رہا ہے, کسی مل میں جاتا ہے, ایکسپوجر ملتا ہے نا اس کو. وہ جو ایکسپوجر ملتا ہے, وہ جو ایک وزٹ میں اپنی جتنی چیزیں سیکھ کے آتا ہے, شاید وہ 10 لیکچرز میں اتنی بات نہ سیکھ سکے. بالکل ایسے ہی ہے, پریکٹیکلی بچہ اس کو فیس کر لیتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. تو آپ ظاہر ہے اتنے عرصے سے آپ کی پوری فیملی اس فیلڈ کے اندر ہے, وٹ ڈو یو تھنک کہ کیڈیٹ کالجز کو لے کے سب سے بڑی مسکنسیپشن کیا ہے ایک عام معاشرے کے اندر؟ ایک تو میرے نزدیک ہے, لیکن وہ کافی سارے کیڈیٹ کالج چوز بھی اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مسکنسیپشن اس حوالے سے ضرور ہے کہ لوگ نام سن کے کیڈیٹ کالج کا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف آرمڈ فورسز کا ہی کام کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کیا؟ اچھا, آپ کو بھی مجھے بھی کنفیوژن آنیسٹلی. جی, ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیڈیٹ کالج بیسکلی ایک لیڈرشپ کا ادارہ ہے. اوکے, یہاں سے بچے نکل کے AI کی فیلڈ میں بھی جا رہے ہیں. یہاں سے بچے نکل کے ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی بن رہے ہیں. اپارٹ فرام آرمڈ فورسز کے لیے بھی ڈیفینیٹلی بچے نکل رہے ہیں, لیکن کرکٹ کے لیے بھی نکل رہے ہیں, میوزک کے لیے بھی نکل رہے ہیں. سو ہر فیلڈ جو کسی بھی اور ادارے سے ہے, لیکن کانسیپٹ از کہ ہر فیلڈ کا ایک لیڈر تیار ہو جو اس فیلڈ کے اندر جا کے اپنی ایکسل کرے اپنی لیڈرشپ سکلز کے ساتھ. اسکالرشپس کے اوپر بچے باہر جا رہے ہیں تو کیڈیٹ کالج کے بچے. اچھا, زبردست. لیکن فوج میں بھی جا رہے ہیں وہ سارا, لیکن مسکنسیپشن جو آپ پوچھ رہے ہیں اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں. اچھا, لوگ اسپیسیفکلی یہ سمجھتے ہیں کہ کیڈیٹ کالج میں جس بچے نے داخلہ لیا ہے وہ صرف آرمڈ فورسز, وہ آرم فورسز میں جائے گا, وہ آگے PMA جوائن کرے گا. اس کی کسی حد تک ان کی بات اس حوالے سے شاید اس میں وزن ہے کہ ان کی ڈیلی روٹین, ان کی ایکٹیویٹیز جو کچھ بھی یہ یہاں کر رہے ہیں وہ کافی کلوز ٹو فوج ہوتی ہے. جو PMA یا PF اکیڈمی رسالپور کی جو روٹینز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے کافی کلوز ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ ان کو ایک ٹف روٹینز اور اس سے گزارنے کے لیے, تاکہ ان کی ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, عملی زندگی کے لیے بچہ جو ہے وہ تیار ہو جائے. تو ناظرین, ہمارے ساتھ اس ٹائم اس کالج کے کیڈٹس بھی موجود ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کا مستقبل ہیں. ان میں سے کل کو کوئی نکل کے ایک بہت بڑا کسی اچھی کمپنی کا CEO ہوگا, کوئی ہمارا مستقبل کا چیف آف ڈیفینس فورسز ہوگا, اور یقیناً بہت بڑے بڑے عہدوں کے اوپر یہ بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے. آئیے چل رہے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. کیڈٹس, میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے, اور آپ لوگوں کی ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے؟ Thank you so much, sir. My name is Cadet Mohammad Uzair Khan. I read in class 2nd year. I am from South Waziristan Agency. سر بیسیکلی سوال کا جواب یہ کہ صبح ہماری جو رائزنگ بیل ہوتی ہے وہ 4:10 پہ ہوتی ہے. ہر ایک ڈومیٹری کے سامنے ایک رائزنگ بیل ہوتا ہے, اور وہ جو ہے نا سائرن ہوتی ہے. اس کے مطابق ہم 4:10 پہ سارے بچے اٹھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم وضو وغیرہ کر لیتے ہیں. وضو کے بعد ہماری نماز کی ٹائمنگ ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد ہماری قرآن کلاسز ہو جاتی ہے, اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارے قرآن کلاسز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, نہاتے اور کپڑے پہن لیتے ہیں. ٹیک سوٹ کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ ہم صبح مارننگ PT بھی کرتے ہیں, اور یہ ایک ہفتے کے اندر 6 دن ہمارا یہی روٹین چلتا ہے, جس میں 3 دن ہم صبح کے ٹائم PT کرتے ہیں, اور 3 دن ہم صبح کے ٹائم ڈرل کرتے ہیں. اور اگر ہم ٹیوزڈے اور منڈے اور ویڈنسڈے کا میں بتا دوں تو صبح کے جو 3 دن ہیں وہ ہم PT کرتے ہیں. PT کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, CCD پہن لیتے ہیں. اس کے بعد ہم میس کے لیے فالن کر لیتے ہیں. میس کے بعد پھر ہم اونلی 15 منٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ناشتہ کرنے کے لیے. 15 منٹ بعد ہم فارغ ہو جاتے ہیں, دعا ہوتی ہے. دعا کے بعد دوبارہ ہم آتے ہیں اسمبلی گراؤنڈ میں.
اسمبلی ہوتی ہے تقریباً 15 to 20 منٹس اسمبلی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے اکیڈیمک سیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. نارملی 6 کلاسز ہوتی ہے لیکن آخری کلاس جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرا کلاس کے لیے ہوتا ہے. اسپورٹس گرام میں ہمارے 12 قسم کے اسپورٹس ہوتے ہیں جس میں فٹ بال, باسکٹ بال, والی بال اور یہ اسپیشلی ہارس رائڈنگ کے بھی ہمارے پاس کلاسز ہوتے ہیں, وہ بھی بچے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا پریپ سیشن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. 2 گھنٹے کا رات کو ایک پریپ سیشن ہوتا ہے. پھر ہم پریپ ختم ہونے کے بعد دوبارہ ہم فالو کرتے ہیں اور پھر میس میں چلے جاتے ہیں اور آخر میں جو ڈنر ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اور ڈنر کے بعد فارغ ہونے کے بعد تقریباً 10:30 بجے ہمارا جو ہے نا لائٹس آف کا ٹائم ہو جاتا ہے, پھر سارے بچے سو جاتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ کیڈٹ ہیں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کالج میں آنے سے پہلے, کیڈیٹ کالج جنگ میں آنے سے پہلے آپ کیسے تھے اور آپ نے اپنے اندر کیا بہتری محسوس کی کیڈیٹ کالج جنگ کو جوائن کرنے کے بعد؟ سب سے پہلے تو سر میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. میرا نام کیڈٹ ازجل عمار ہے اور میرا تعلق جنگ سے ہے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ میرا اس کیڈٹ کالج میں آنے سے پہلے میں کیسا تھا اور اب کیسا ہوں, لائک میرے اندر کیا کیا چینجنگز آئی ہیں, کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں. تو شارٹ آنسر لانگ آنسر شارٹ کہ بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں. آئی ہیو چینجڈ اے لاٹ. اور لائک پہلے جس طرح ہم بہت کنزرو پرسن اور سولو ٹائپ پرسن تھے, اب ٹیم ورکنگ, ہارڈ ورکنگ اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں کانفیڈنس بلڈنگ اور لیڈرشپ بلڈنگ. رائٹ ناؤ آئی آلسو ہولڈ دی اپوائنٹمنٹ آف چیف آف کو کریکولرس. لائک جتنے بھی اس کالج کے کو کریکولرس کے ایونٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی سارے پھر میری ہی رسپانسبلٹی میں ہوتے ہیں. میں نہ صرف میں نے یہ بلکہ پیسے یہاں پہ ویسٹ کیے اور صرف خالی سرٹیفکیٹس لیے, بلکہ ساتھ ساتھ میں نے اپنی بھی الحمدللہ آن لائن ارننگ وغیرہ اسٹارٹ کی. I started my own YouTube automation. I started my on web development as a freelancer like almost in 9th class, which is quite young for some people. Like ریئرلی لوگ اس فیلڈ کے اندر جاتے ہیں اس ایج کے اندر, جب زیادہ تر لوگ جو ہے اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ریلز کے اندر, یہ وہ ان چیزوں کے اندر. اچھا جی, ہمارے ساتھ کیڈٹ عبداللہ موجود ہیں. تو کیڈٹ عبداللہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب پاکستان انڈیا ریسنٹ ایپیسوڈ جب چل رہی تھی آپریشن بنیاد مرصوص کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو آپ کی کیسی فیلنگ تھی اس ٹائم؟ تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. میرا نام کیڈٹ محمد عبداللہ نواز ہے اور میں کشمیر سے ہوں. جب انڈیا پاکستان وار ہوئی تو ہم سارے کیڈٹ کالج میں تھے. ہمارا جذبہ اتنا بلند ہوا کہ ہم نے سوچا کہ ہم اگر فیلڈ میں ہوتے تو ہم بھی پاکستان فورسز میں جاتے اور آگے لڑتے. لیکن یہ کریڈٹ سارا ہمارے کالج کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے جذبے بلند کیے اور ہم 1 سال بعد ایک ٹرپ پلان کیا ایئر فورس رفیقی بیس شور کوٹ کا, اور ہم وہاں پر جب گئے تو ہمیں پراپر لیکچر دیا گیا وہاں پہ کہ ISSB کا ٹیسٹ کیسے کلیئر کرنا ہے, اس کے لیے آپ کی فزیکل فٹنس, اسٹڈیز وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بعد ہمیں جن جہازوں نے 7-0 سے انڈیا کو سکور کیا تھا ان کے پائلٹس اور ان کی لائیو فلائنگ دکھائی گئی اور ان کے بارے میں گائیڈ لائن دی گئی کہ یہ ان کی سپیڈ کیسی ہے, ریڈار سسٹم کے بارے میں بتایا گیا. اور اوورآل یہ ہمارا ٹرپ بہت اچھا رہا, اس سے ہمارے جذبے اور بھی بلند ہوئے. تو آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں عبداللہ؟ آپ پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہو؟ یس سر, بالکل آپ کا کوسچن ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتا ہوں مستقبل میں, کیونکہ ہر فرد چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کی خدمت کرے. میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ پاکستان کے لیے پیش کروں. تو ناظرین, ہمارے ساتھ کچھ فیمیل کیڈٹس بھی موجود ہیں یہاں پہ. کیڈٹ الہام ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں الہام کہ جب پہلی رات آپ اپنے گھر سے کیڈٹ کالج جنگ میں شفٹ ہوئے تھے تو وہ رات آپ کی کیسی گزری تھی؟ جب ہم لوگ پہلی دفعہ گھر سے آئے تھے وہ 12 مئی کا ڈے تھا اور ہم سب اتنے اداس تھے کہ ہم لوگ اپنے گھر سے دور آ گئے ہیں اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا, مما سے دور, بابا سے دور. لیکن دماغ میں خوشی بھی تھی کہ اب نئی لائف سٹارٹ ہوگی ہماری, یہاں پہ نئی چیزیں آئیں گی, نئی چیزیں ہم لوگ ایکسپیرینس کریں گے. پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمیں نا ہمارے سینئرس نے بتایا, تھوڑا فنی ہے, ہمارے سینئرس نے ہمیں بتایا کہ صبح یہاں پہ بہت جلدی اٹھتے ہیں نماز کے لیے. تو ہماری ایک کلاس فیلو تھی, اس نے کہا میں الارم لگاتی ہوں, سب سے پہلے اٹھ جائیں گے. اب اس سے غلطی سے الارم لگا یا پھر کیا بھی ہوا ہمیں نہیں پتا, وہ الارم لگ گیا 2 بجے کا, 2:40 کا. 2:40 پہ ہم سارے اٹھے, ٹوتھ برش کیا, یونیفارم چینج کیا, PT ڈریس پہنے, ہم نا لان میں جا کے بیٹھ گئے. اب دیکھ رہے سارا اندھیرا ہو رہا, ہم سارے پریشان, یہ کیا ہوا, لگتا ہے ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور ہم اتنی ٹینشن میں. اور اوپر سے PT والے سر آئے, اس وقت نا وہ وسل کرتے تھے, انہوں نے وسل کیا اور وہ ہمیں دیکھ کے بول رہے کہ آپ لوگ کتنے اوبیڈینٹ بچے ہیں, کوئی بچہ آج تک ٹائم پہ نہیں آیا اور آپ لوگ ٹائم پہ آ رہے. اور ہم لوگ دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا. تو یہ تھوڑا فنی تھا. اور پھر باقی ہمارا جو دن گزرا وہ ہمارا تھوڑا سیڈ گزرا کہ پہلا دن تھا. پھر ہم لوگوں کا ہمارے دن کے اینڈ پہ ہماری ایڈلا ایکٹیویٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا دن بہت اچھا گیا تھا وہ والا.
ज़बरदस्त, बेहतरीन. तो अमूमन फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो आप में से कौन सी कैडेट हमें बताना चाहेंगी कि घर की सबसे ज़्यादा किस चीज़ की याद आती है आप? मेरा नाम कैडेट अफनान है और मैं बलूचिस्तान से हूँ. घर में सबसे मतलब कॉलेज आकर सबसे ज़्यादा याद मम्मा की डांट की आती थी, उनके खाने की. जब से कैडेट कॉलेज ज्वाइन किया है तब से मतलब फुल और सब कुछ चेंज हो गया. यहाँ का स्लीपिंग लोकेशन आगे चेंज हो गई, रूटीन चेंज हो गई, सब कुछ एक डिसिप्लिन लाइफ में आ गया. तो अब जब भी हम लोग आके पूरी रूटीन फॉलो करने के बाद थक जाते हैं, आके बेड पे लेटते थे तो जब बंद करते तो होम सिकनेस होना शुरू हो जाती थी. मम्मा की याद आती थी, घर वालों की, बहन भाइयों की, चीखना चिल्लाना, एक दूसरे को मारना, मम्मा का डांटना, टाइम पे खाना नहीं खाना, वो सब चीज़ें यहाँ के बहुत ज़्यादा याद आती थी. कि मतलब बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होती थी कि मम्मा की याद आ रही है, बाबा की याद आ रही है. यहाँ के आता था कि घर जाना है, लेकिन फिर एक डिसिप्लिन लाइफ हो गई, रूटीन बन गई, फिर अब कम ही होता है घर आना जाना, लेकिन याद उनकी बहुत आती है. तो आपने शुरू में किस तरह ओवरकम किया इन सारी की सारी चीज़ों को, क्योंकि ज़ाहिर है बेटियां तो बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं अपनी मदर्स के साथ, अपने फादर्स के साथ, तो क्या कोलीग्स ने हेल्प की, रूममेट्स ने हेल्प ली, आप किस तरह इन सारी की सारी चीज़ों से ओवरकम आपने किया? आई थी तो मतलब बहुत फीलिंग से अंदर के नहीं रह पाऊंगी, नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरी सीनियर्स थी जिन्होंने मुझे संभाला, समझाया कि नहीं हो जाएगा, तुम कर सकती हो. फिर डोम फेलोज थी, फ्रेंड्स थी, 24 घंटे इन्हीं के साथ रहना होता था, रूटीन फॉलो करनी होती थी. उन्होंने बहुत समझाया, बहुत हेल्प की रहने में, जहाँ समझ नहीं आ रही थी वहाँ खुल के समझाया, मतलब हो गया. तो कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आपने गिव अप कर दिया और आपने कहा अपने अम्मी अब्बू को कॉल करके बस मुझे आके आप यहाँ से ले दें, मैंने यहाँ पे नहीं रहना? हुआ था एक बार, मैं बीमार हो गई थी तो होम सिकनेस होना शुरू हो गई थी, क्योंकि जो प्यार माँ दे सकती थी वो यहाँ पे सीनियर्स वगैरह नहीं दे सक रहे थे. तो मैं रो रही थी, मैंने कॉल की घर, गलती से फोन लेके मैंने कहा मैंने घर आना है मुझे. तो घर वालों ने तो कहा कि हम देखते हैं क्या करना है, लेकिन फिर सीनियर्स ने मुझे इतना समझाया कि मतलब मुझे फिर खुद ही कॉल करके कहना पड़ा कि मैं अब ठीक हूँ, आप लोगों की जरूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ, मैं यहाँ रह सकती हूँ. अपने आप को समझाया, सीनियर का उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि मैं कर सकती हूँ. जबरदस्त, बेहतरीन. नाज़रीन, हमारे साथ अगली कैडेट मौजूद हैं, कैडेट तमन्ना. आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान इंडिया वॉर जब चल रही थी, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में आपकी एज ए फीमेल कैडेट आपकी क्या फीलिंग्स थी? I think at that point, not just a female, but also a male will be very patriotic for the country. They will like to participate in that, and I wanted to as well. Because I'm a Pakistani, and when my country is in danger, I want to help. But at that time, I was a child. I could not do much, except for pray for my country. But even if I'm given a chance in the future, I would love to participate in that. I would be patriotic for that, and I would love to do anything I can for my country. And at that point, I think everything that the army did for our country, that was amazing. That was at the top of the list, and I could not even begin to explain that how amazing that was. And I'm already a big fan of Air Force, and Air Force did a really amazing job at that. उस टाइम जब हमने सुना था कि मसला हो रहा है तो काफ़ी बुरा तो लगा था कंट्री के लिए कि अमन सुकून था और वो ख़राब किया जा रहा है, लेकिन उस टाइम ये भी था कि हमारी आर्मी संभाल लेगी, हमारी कंट्री को कोई मसला नहीं होगा. आपको कॉन्फिडेंस था अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर? बिल्कुल, बहुत फेथ था हमें अपनी आर्मी पे. और बेसिकली हमारी आर्मी ने हमेशा ही हमें ये एतमाद दिलाया है कि हम अपनी कंट्री को सेफ रखेंगे, और उन्होंने हमेशा पूरा किया. और इस बार भी था. और इसके अलावा एयरफोर्स का वैसे ही मुझे एयरफोर्स से बहुत लगाव हुआ है. और जब मैंने एयरफोर्स के कारनामों के बारे में सुना था बुनियानुल मरसूस के मौका पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. और मेरी जो बुनियादी तौर पर ख्वाहिश है कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, तो वो भी और मजबूत हो गई थी कि मैंने एक बार ज़रूर अप्लाई करना है. बेशक फिर मैं सेलेक्ट ना हुई तो, लेकिन एक ये जो मेरी ख्वाहिश है ये मैं ज़रूर पूरी करूँ. इसके अलावा जब हम शुरू में कैडेट कॉलेज आए थे, मेरी 14 मई से पहले हुई थी ज्वाइनिंग कैडेट कॉलेज में, और तब हमें पीएफ की बेस पे लेके गए थे. और कैडेट कॉलेज जंग आई थिंक फर्स्ट कॉलेज है जो कि गया था पीएफ की बेस पे शॉर्टकट में. अब हमें शॉर्टकट लेके गए थे, वहाँ पे जाकर जो हमें महसूस हुआ था वो पहले से बहुत ज़्यादा लगाव था. मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि जब हम गए थे हम ऑफिसर से मिले थे, हमने पायलट्स को देखा था, जिन पायलट्स को देख के मुझे इंस्पिरेशन होती थी कि इनसे एक दिन मिलना है, इनकी जगह पे एक दिन खड़ा होना है. उनसे फेस टू फेस बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और पहले से ज़्यादा मेरी ख्वाहिश बढ़ गई कि अब तो ज़रूर करना है. और कैडेट कॉलेज वैसे ही एयरफोर्स से एफिलिएटेड है तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारा कुछ. और इसके अलावा हमने प्लेन्स भी देखे थे, हमारा ऑफिसर्स मेस पे लंच भी हुआ था, तो हमें बहुत प्रोटोकॉल दिया गया था और ये हमें बताया गया था कि बेशक हम फीमेल कैडेट्स हैं लेकिन फीमेल किसी से कम नहीं होती हैं.
اور مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ سب. ہم کیڈٹ تمنا کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں ان کے فیوچر کے لیے, کہ گزارا یہ بہت بڑی ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ایئر فورس کو جوائن کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. آپ میں سے کون سی کیڈٹ اپنی ون آف دا موسٹ میموریبل مومنٹ کو شیئر کرنا چاہے گا والنٹیئرلی؟ زبردست, یس پلیز. السلام علیکم, میرا نام نیہا مریم ہے اور میں سرگودا سے تعلق رکھتی ہوں. تو جیسا کہ آپ کا کوشچن ہے کہ میموریبل مومنٹ کے بارے میں, تو میرا کیڈٹ کالج جنگ میں آ کے جو سب سے زیادہ میموریبل مومنٹ ہے وہ وار ایکسرسائز ہے. اس وار ایکسرسائز میں پورے گرلز ونگ کو ایک ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 2 کنٹریز میں. 2 کنٹریز میں ڈیوائڈ کر کے اس کے اندر ووٹنگ کروائی جاتی ہے. اس کے بعد میڈیا کوریج کے لیے لوگ ہوتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے لیے بھی لوگ کیڈٹس کو کیا جاتا ہے, سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ان دونوں کی 2 کنٹریز کے درمیان اختلاف پیدا کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے درمیان وار ہوتی ہے. اب اس وار میں بہت کچھ کور کیا جاتا ہے. ایک کیڈٹ کے لیے فرسٹ آف آل یہ جاتا ہے 12 کلومیٹر ہم نے خود طے کیا ہے, فاصلہ طے کیا. ہم لوگ پیدل چل کے گئے اپنی اس جگہ پہ جہاں پہ وار کی بارڈر لائن بنائی گئی تھی. تو ایک نارملی ڈے اسکالرس کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل ہے, بٹ ہم لوگوں نے اس جگہ پہ کیا ہے. جب 12 کلومیٹر جا کے ہم لوگوں نے وہاں پہ کیمپنگ کی, خود کیمپس لگائے. اس کے بعد پھر ایک مطلب خود لکڑیاں چلی گئی آگ لگانے کے لیے, تاکہ ہم لوگ وہ اپنی ایک جیسے رات کی رہائش کے لیے, ٹھنڈ کا موسم تھا تو اسی وجہ سے تاکہ گرم بنایا جا سکے ارد گرد کا علاقہ. اس کے بعد پھر جب اگلے دن ہمارے یہ 3 دنوں پہ مشتمل تھی وار ایکسرسائز, تو اگلے دن جب ہم لوگوں نے جب صبح سویرے اٹھے, نماز ادا کی, اس کے بعد پھر ہم لوگ کی یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی. اور اس میں ہم لوگوں نے بہت کچھ کور کیا, جیسا کہ ہم لوگ نے باڈی لفٹنگ, ڈیڈ باڈی لفٹنگ کی, اور اس کے بعد وہ کچن میں اسکرولنگ کی تھی. اس کے علاوہ بہت کچھ ہم لوگوں نے اس میں کور کیا. اب اور یہ میرے لیے بہت زیادہ میموریبل مومنٹ ہے, کیونکہ ایک اگر میں آرمی میں جانا چاہتی ہوں تو مجھے یہ کچھ آگے جا کے بھی کرنا ہے, بٹ اگر میں وہاں پہ جا کے صرف پہلی دفعہ کروں گی تو میں گھبرا جاؤں گی. لیکن اب میں نے یہاں پہ کیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ اگر میں آگے جا کے بھی کر سکتی ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس ٹائم آپ کی والدہ آپ کو سن رہی ہیں تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ آئی ایم لیڈی کیڈٹ قرۃ العین. پہلی بات تو آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کی والدہ دیکھ رہی ہوں تو آپ کو کیا کہیں گی ان کو میں بس یہ بولوں گی, اور ان کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہے, میرا ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے. میں جب پہلی مرتبہ کیڈٹ کالج میں آئی تھی, سیدھی بات ہے میں بہت میرے میں غصہ بہت زیادہ تھا. میں کیڈٹ کالج میں آ کے میں نے ایک چیز نہیں سیکھی. میں نے اپنے آپ کی جذباتوں کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے, اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کرنا سیکھا ہے, اپنے کریکٹر کو بلڈ کیا ہے, اور میں نے اپنا کانفیڈینس لیول بلڈ کیا ہے. اور یہ مما آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے, گھر میں بھی آپ کو پتا, آپ سب کچھ اب میں پرسنل ہو جائے گا اس لیے چپ کرتی ہوں. یعنی کہ کیڈٹ کالج جھنگ نے آپ کو ایک صحیح والا کیڈٹ قرۃ العین بنا دی ہے فار ریئل. میں تو کہتی ہوں میری مما جب میں کیڈٹ کالج میں تھی جوائن میرے گھر والے نہیں بھیجتے تھے, ان کو پتا تھا ایویں کسی کو یہاں پر سر پھاڑ دے گی, ایویں کچھ ہو جائے گا, پتا تھا نا. آپ اتنا غصے کی تیز تھی. فار ریئل میں سر پھاڑنے کی بات کری, میں بہت بدتمیز تھی. میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ بچوں سے بدتمیزی کرنا, میں ٹیچر سے بھی کرتی تھی, پر اب نہیں. چلیں اس کا کریڈٹ تو کیڈٹ کالج جھنگ کو جاتا ہے, اور ظاہر ہے ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو ایسی تربیت دی, اور ظاہر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے پوری مینجمنٹ کے اوپر, خاص طور پہ جو کمانڈنٹ مغیرہ ہیں. میں پرسنلی مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے لوگ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہت زبردست اثاثہ ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ملک کو ایسی لیڈرشپ ملے اور ایسے لوگ ملیں جو ہمارے ملک کو بہت آگے لے کے جائیں. اچھا مغیرہ بھائی, میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ ہم معاشرے کے اندر ایک عام پریکٹس دیکھتے ہیں کہ بعض بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں, مطلب کلاس کے اندر ان کی پوزیشنز آ رہی ہوتی ہیں, پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اتنا ایکسل نہیں کر پاتے. انسٹیڈ اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں اس بچے کے کہ جو بچہ کلاس کے اندر ٹاپر نہیں ہے, وہ بیک بینچر ہے, لیکن وہ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر, اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بہت آگے نکل جاتا ہے. تو آپ ایز اے ایجوکیشنسٹ, ایز اے کمانڈنٹ آف کیڈٹ کالج جھنگ, آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے, آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو جو پیدا کیا ہے ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور وہ بچہ ٹیلنٹڈ ہے, بالکل ایسے ہی. لیکن ہم ایک ہی مائکروسکوپ اور ایک ہی آئینے سے اگر ٹیلنٹ تلاش کرنا شروع کر دیں گے تو پھر چونکہ آئینہ ایک ہے تو ہمیں وہ بچہ ہو سکتا ہے کہ لیس ٹیلنٹڈ یا ناٹ ٹیلنٹڈ لگنے لگے, ایون دو کہ وہ ٹیلنٹڈ ہے. ہمیں ہر بچے کے لیے آئینہ مختلف رکھنا پڑے گا
اگر وہ رکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ کس چیز کے حوالے سے ٹیلنٹڈ ہے اور اس کی آگے کیا سو اس کے لیے اب تو اے آئی کا دور ہے, بہت جدت آ گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ اتنا کام ہو رہا ہے. بڑی بڑی کمپنیز ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کی جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرتی ہیں Exactly. اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ یہ بچہ کس فیلڈ کے لیے موزوں ہے اور اس کی انکلینیشن کس طرف ہے. وہ پہلے والا دور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیٹ نیڈس ٹو اینڈ, کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ یہ ڈاکٹر بنے گا, تم نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بنو گے, تم ڈاکٹر ہوگے, اور وہ سو اب اس کی انکلینیشن دیکھیں کس طرف ہے. ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں پیرنٹس یا اساتذہ کہ اگر اس کی انکلینیشن کو تھوڑا سا ڈائریکشن دینا چاہیں تو وہ کام کرنا چاہیے اداروں کو بھی, والدین کو بھی, لیکن اس کی انکلینیشن کو توڑ مروڑ کے زبردستی اپنے اہداف اور اپنے گول کے اوپر اگر ڈالیں گے تو وہ شاید آپ کو لگے گا کہ ٹیلنٹڈ نہیں. لیکن مغیرہ بھائی المیہ تو یہ ہے کہ ہم مطلب کیڈیٹ کالجز ہوپ فلی ڈفرینٹ ہوں گے ایک عام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. وہاں پہ تو بچوں کو بھی آپ کی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ایک ہی مائکروسکوپ پکڑ کے اور وہ ایک ہی زاویے سے بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ جس بچے کے 90% گریڈز ہیں وہ بچہ شائننگ اسٹار ہے. لیکن اگر کسی بچے کے 60% مارکس ہیں اور وہ مچ ہائر اینڈ کانفیڈنٹ ہے اس 90 بچے, لیکن اس بچے کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ مطلب پاکستان کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ چینج ہونا چاہیے نظام. آپ کیڈیٹ کالجز کو اس سے کس طرح ڈفر کرتے ہیں؟ کیا ادھر بھی یہی سیم سیگریگیشن ہے؟ دیکھیں کسی حد تک یہ والی چیز پھر بھی آ جاتی ہے بیکاز ہم رہ تو پاکستان میں ہیں نا. کیڈیٹ کالج بہت سارا چیزوں میں ڈفرینٹ ہے, لیکن بہرحال اسی ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہے جس جو یہ گورنمنٹ رن کر رہی ہے. ٹھیک ہے, سو ایونچولی تھوڑا سا ایک پرابلم یہ ہے کہ چونکہ یونیورسٹیز کا میرٹ اور آگے فوج کا میرٹ یا کسی بھی آگے جدھر بھی جانا ہے انہوں نے وہ میرٹ اگر پرانے طریقے سے بنے گا تو ایونچولی کہیں نہ کہیں آ کے اساتذہ بھی اور پیرنٹس بھی اس کو پھر اسی زاویے سے دیکھنا شروع کریں گے ظاہر ہے اس چیز کو. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو چینج کیا جائے, اور دنیا میں جو بچے ہمارے اسکالرشپس کے اوپر باہر اپلائی کر رہے ہیں وہاں یہ چیز بالکل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہاں پہ پروفائل گیم ہے, جیسے شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی, اور پروفائل جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک وہ بچہ جو 78 یا 80% والا ہے, اگر اس کی پروفائل اسٹرانگ ہے, اگر وہ اس کے پاس سوشل سروس کے بھی اور ادروائز پروفیشنل انٹرنشپس کے بھی سرٹیفکیٹس ہیں, ڈبیٹنگ چیزوں کے اوپر وہ ایکٹیو رہا ہے, اسپورٹس کمپٹیشنز میں ایکٹیو رہا ہے, وہ ولاگر ہے یا وہ ریپ سانگ لکھتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیزیں کرتا ہے, نمبرز میں 78% ہے میرے نزدیک, اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیز کے نزدیک وہ 95% والے بچے سے زیادہ آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ پاکستان گورنمنٹ بھی اور پاکستان ایجوکیشن سسٹم بھی اس چیز کو اسی تناظر میں دیکھے جیسے دنیا دیکھ رہی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان گورنمنٹ بہت ساری چیزوں کے اندر ایکسل کر رہی ہے, تعریف کرنی چاہیے. تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. تو پاکستان گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے, دے آر ڈوئنگ ویری ویل ایٹ دا مومنٹ. لیکن میرا خیال ہے یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جب تک اچھا نہیں ہے, جاپان اس کی بڑی بہترین مثال ہے. میرا خیال ہے کہ جاپان نے اپنی ہر ایک چیز کے اوپر کمپرومائز کر لیا, انہوں نے اپنے بارڈرز تک کے اوپر کمپرومائز کر لیا, لیکن انہوں نے ایک چیز کہی تھی امریکہ کو کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہ رہے گا جو ہم چاہیں گے, اور آج جاپان پوری دنیا کے اندر اپنا جو ہے وہ نام منوا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ نے جو یہ فیڈرل بورڈ سٹارٹ کیا ہوا ہے, یہ ان کی بیسکلی ایک ٹیسٹ لیبارٹری ہے. ٹھیک ہے, اور الحمدللہ کیڈٹ کالج جھنگ میں شروع سے فیڈرل بورڈ چل رہا ہے. سو فیڈرل بورڈ ٹیسٹ لیبارٹری اس حوالے سے کہ جو جس طرح آپ جاپان, سو ناٹ جاپان, ابھی جاپان تو نہیں ہے فیڈرل بورڈ, لیکن فیڈرل بورڈ اس حوالے سے ضرور ٹیسٹ لیبارٹری ہے کہ یہ وہ جو روایتی اسٹڈیز ہوتی تھی جس میں جیسے کریمنگ ہوتی ہے یا رٹا سسٹم جسے کہتے ہیں, یا جس میں وہ پیرنگ سکیم اور پیپر سکیم آؤٹ ہوتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ٹپیکل سٹائل ہے کہ ان چیپٹرز میں سے لانگ آئیں گے اور ان میں سے شارٹ آئیں گے اور بچے صرف ان کو یاد کر لیتے ہیں. سو فیڈرل بورڈ ان چیزوں سے کم از کم نکل گیا ہے اور کانسیپچول اسٹڈی کے اوپر بچوں کو فوکس کرنے کا کہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم کو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے, اور
اب تو ون نیشن ون کریکولم کی بات بھی ہونے لگی ہے. Exactly. تو آہستہ آہستہ سارے بورڈز کو, اگر پروونشل بورڈز کو فیڈرل کی طرح لایا جائے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم بھی جاپان اور اس طرح کے ملکوں جیسی. نہیں انشاءاللہ جی, ظاہر ہے پاکستان کا پہلے بھی نام تھا, اب اگر ڈاؤن فال ہے تو پھر کیا ہوا, آپ کے جیسے لوگ موجود ہیں پاکستان کا ایکسل کرنے کے لیے انشاءاللہ. آج کل ظاہر ہے AI کا دور ہے, ہر بچہ ٹرینڈس کو فالو کرتا ہے, ٹک ٹاک کے اوپر ٹرینڈس چل رہے ہیں, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ٹرینڈس چل رہے ہیں. تو کیڈیٹ کالج کا جو بچہ ہے وہ ایک عام معاشرے کے بچے کو کس طرح کمپیٹ کر رہا ہوتا ہے؟ مطلب ایک جو بچہ ہے اس کی اسکرین اسکرولنگ ظاہر ہے بہت زیادہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ آج کل ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں اور اس کی بیڈ سائڈ بھی ہے. تو یہ AI کے استعمال کو اور ٹرینڈس کو فالو کرنا اور سوشل میڈیا اویئرنیس جو ہے, اپڈیٹڈ بچہ کس طرح رہتا ہے کیڈیٹ کالج جھنگ کے اندر اسپیسیفکلی اگر آپ بات کرنا چاہیں اس کے اوپر؟ تو کیڈٹ کالج جھنگ کی جو ویژن ہے یہ علامہ اقبال کی ویژن سے انسپائرڈ ہے, ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال بیسیکلی خودی کی بات کرتے ہیں اور شاہین کی بات کرتے ہیں. شاہین کون ہے؟ جو ٹرینڈ فالوور کبھی بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. شاہین وہ ہے جو اپنی علیحدہ, اگر آپ کبھی بھی کووں کے اگر جھنڈ کو آپ دیکھیں گے نا تو وہ گروپس کے اندر اڑتے ہیں, بالکل. لیکن شاہین جو ہے وہ ایک انڈیویجول سولو فلائٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. خوبصورت بات ہے. وہ اونچا بیٹھتا ہے, وہ مردار نہیں کھاتا, ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کی وجہ سے علامہ اقبال کی پوری ویژن اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. سو کیڈٹ کالج بھی بیسکلی کانسیپٹ, جب میں کہہ رہا ہوں علامہ اقبال والی بات ہے, تو ہم ٹرینڈ فالوور تو بنانا ہی نہیں چاہ رہے ایٹ دا فرسٹ پلیس. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ کہ اب نیا ٹرینڈ, یہ والا ہیش ٹیگ اور اب یہ والی بات اور اب یہ والا کانٹینٹ, یہ تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے. یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ جو کیڈٹ کالج میں نہیں بھی پڑھتا وہ اگر اس سے ہٹ جائے تو شاید وہ کسی کام پہ لگ جائے, شاید وہ کچھ نہ کچھ بہتر کرنے لگے. سو ٹرینڈ فالوور بنانا نہیں ہے ہمارا کام. تو اس سے تو الحمدللہ آلریڈی کیڈٹ کالج کے اندر آنے سے یہ بچے ہوئے ہیں کسی حد تک, تو وہ کام. ہاں, لیکن یہ کہ جو آپ نے AI کی بات کی, ایگزیکٹلی دیٹس اے پوائنٹ. AI بہت ضروری ہے اس وقت. جس طرح سے جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, ایک بچے نے پہلے بات بھی کی کہ اس بچے نے یہاں رہتے ہوئے, کیڈٹ کالج میں رہتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کے کورسز کیے ہیں. وہ اپنی ارننگ کر رہا ہے, وہ اپنے فری ٹائم کے اندر فری لانسنگ کرتا ہے اور میرا خیال ہے $1,200 اچھا ارن بھی کر لیتا ہے. تو ان بچوں کو کمپیوٹر لیبس کی ایکسیس ہے. ان بچوں کے اب تو ہم AI کی کلاس بھی شروع کر دی ہے ہم نے, وہ بھی ان کی ساتھ ساتھ اس میں چل رہی ہے. کچھ نہ کچھ ان کو سکھانے کا کام. لیکن سوشل میڈیا ٹرینڈز اور وہ ساری چیزوں سے ہم ان کو دور رکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. موبائل فونز یہاں پہ ان کے پاس اس طرح سے نارمل یوزیج کے لیے نہیں ہیں. ان کے پاس ویکینڈز کو ان کو موبائل ملتا ہے, سنڈے کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے, یہ گھر بات کرنے کے لیے یا کنیکٹ رہنے کے لیے ملتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹرینڈز کو فالو. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ضرورت ہے پروڈکٹیو رہنے کی, جس طرح آپ نے بتایا AI کا بھی, جو کیڈٹ ہمیں ایک بتا رہا تھا کہ اس نے اپنے فری ٹائم کے اندر, یہ کہ آپ لوگ بچوں کو اتنا کوشچن دیتے ہیں. بالکل دیتے ہیں. دیکھیں نا, میں نے جو پہلے زاویے کی بات کی تھی, ایک بچہ اگر ہمیں لگتا ہے یا اس کے پیرنٹس بتاتے ہیں یا اس کی اپنی خواہش ہے یا اس کا اپنا شوق ہے کہ وہ AI کے حوالے سے یا وہ ویب ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے, تو ہم کیوں زور زبردستی اس کو روک کے اسے کہیں کہ نہیں یار یہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی, لیکن ہم یہ بھی ساتھ ڈسپلن والی بات جو آپ نے کی, ایک تھوڑا سا سخت امیج آتا ہے. سو یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ویب ڈیولپمنٹ کی آڑ کے اندر سوشل میڈیا یوزیج کو صرف ٹرینڈز کو فالو کرنے کے لیے ہم سے موبائلز ایشو کروائیں یا کمپیوٹر لیب کی ایکسیس لیں. تو وہ ایک چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ ان چیزوں کی بالکل یہاں پہ اجازت بھی ہے, بلکہ اس کو ہم پروموٹ بھی کرتے ہیں. میرا خیال ہے بڑی ایک عام کہاوت ہے کہ سونے کے چمچے سے کھلانا اور شیر کی آنکھ سے دیکھنا, تو یہ وہ والا کام ہے. کیرٹ اینڈ اسٹک کا فارمولہ ہے, اور کیرٹ اینڈ اسٹک مجھے تو بڑا اچھا ایک ڈفرنٹ سی ایک ٹرمینالوجی لگتی ہے کہ یہاں پہ اسٹک اور کیرٹ کو امیجن کریں کہ ایک ہی اسٹک کے ساتھ ایک سائڈ پہ کیرٹ ہے اور ادروائز اسٹک ہے. سو وہ جب کیرٹ اینڈ اسٹک کے فارمولے پہ آپ چلیں گے, پیار بھی ہے لیکن تھوڑی سی سختی کے نگاہ سے آپ نے دیکھنا بھی ہے, بیکاز یہ جو بچے ہیں یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. لیکن وہ جیسے
यहाँ बच्चे हॉर्स राइडिंग करते हैं तो जो एक घोड़ा होता है, अगर आप देखेंगे कभी अगर हॉर्स राइडिंग करें तो घोड़े के मुंह पे जो उसका ब्राइडल होता है, बिल्कुल, उसकी आंखों के पास एक वो लगा होता है जिससे वो सिर्फ ताकि सीधा देख सके। वो अगर ब्राइडल उसका नहीं होगा और उसके मुंह पे अगर वो सारा नहीं चढ़ा हुआ होगा तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा, उसको हर चीज़ नज़र आएगी। सो अगर आपने उस घोड़े को सीधा दौड़ाना है तो वो ज़रूरी है। तो इसी तरह कैडेट कॉलेज के अंदर भी कहीं कहीं कोई ऐसी ब्राइडल्स हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो रुकावटें, नॉट इन द सेंस कि इनकी ग्रोथ नहीं रुक रही, ऐसा नहीं है कि इनकी कहीं क्रिएटिविटी डिस्ट्रैक्ट होने से आप बच्चे को बचा रहे हैं, से बस बचा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। और जाहिर है हम देखते हैं कि कैडेट कॉलेज से जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर अपना आप बनवा रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुगेरा भाई, आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, आप पाकिस्तानी अवाम से क्या कहना चाहते हैं? मैं पाकिस्तानी अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप पहले तो मैं कैडेट कॉलेज की थोड़ी सी बात कर लूँ कि कैडेट कॉलेज की बुनियाद कब और कैसे रखी गई। कैडेट कॉलेज की बुनियाद हमारे नज़दीक आज से 1500 साल पहले अगर हम चले जाएं तो कुरैश के कबीले के अंदर सरदारों के यहाँ जो बच्चा पैदा होता था उसको दाई के हवाले कर दिया जाता था, और 7 दिन का बच्चा, 9 दिन का बच्चा या 6 महीने का बच्चा दाई के हवाले कर दिया जाता था फॉर डिफरेंट रीजंस, और वो बच्चा 6 साल का या 9 साल का होके वापस आ रहा था। और ये वो लोग करते थे जो अफोर्ड कर रहे होते थे, जो जिनके घर में नौकर चाकर थे, उनके घर में लौंडियाँ थी, उनके घर में अगर देखा जाए तो आज के मुताबिक एक वो अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले लोग थे। वो चाहते तो उनका बच्चा, उसको उठ के पानी का ग्लास भी ना पीना पड़ता, वो उसको कोई ना कोई पेश करने वाला होता। लेकिन उस बच्चे को, 7 दिन के बच्चे को या 6 महीने के बच्चे को दाई के साथ भेज देना, ऊपर से उसको पैसे या जो भी उसको देना, यानी उसकी फ़ीस दे रहे हैं, लेकिन उनको कह ये रहे हैं कि ये फ़ीस तो चलें, आपका जो भी एक्सपेंस है वो है, लेकिन इस बच्चे को आपने रखना वैसे ही है जैसे आप खुद रहती हैं। तो अगर आप झुग्गी में रहती हैं तो आप इसको झुग्गी में रखें। अगर आप रोज़ाना 4-4, 6-6 मील अपनी भेड़ों को लेके चरवाहे का काम करते हैं तो इसको भी जब ये चलने लगे, जब ये थोड़ा सा 4-6 साल का हो जाए तो इसको भी चरवाहे के काम में साथ लगा दें। अब वो सरदारों का बच्चा, वो एक अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास का बच्चा, वो चरवाहे का काम करता है, वो 6-6 किलोमीटर चलता है, वो झुग्गी में रहता है, वो फैसिलिटीज़ और वो उसके घर में नौकर हैं, वो तमाम लोग हैं जो उसको फैसिलिटेट करने के लिए हैं, वो उनसे दूर है, वो अपने काम अपने हाथ से करना सीख रहा है। तो ये वो मैं समझता हूँ कि वो उस दौर का कैडेट कॉलेज वो दाइयाँ थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैडेट कॉलेज जो है वो दाई हलीमा थी। उन्होंने जब उनको वो सारी ट्रेनिंग से गुजारा तो वो उस एज में जो बच्चा मुशक्क़त का आदी हो गया है, जो अपने हाथ से काम करना सीख गया है, जो 5-5, 6-6 मील चल रहा है, जो अच्छी लैंग्वेज, चूँकि शहरों के अंदर आपको पता है लैंग्वेज थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, देहात में जाके लैंग्वेज बेहतर हो, सो अच्छी लैंग्वेज, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा फूड, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहा है, तो वो बच्चा फिर जब बड़ा होता है उसके ऊपर अगर कोई मुश्किलात आती हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनता है। अच्छा, सो अब पेरेंट्स के लिए क्या है, जो मैं समझता हूँ कि जो पेरेंट्स कैडेट कॉलेजेस को अफोर्ड करते हैं या कैडेट कॉलेजेस का सोच सकते हैं, उनको ज़रूर कैडेट कॉलेज की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो है उन तमाम पेरेंट्स के लिए है जो शायद कैडेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते या कैडेट कॉलेज में उनके बच्चे सेलेक्ट नहीं अगर हो पाते। मैं समझता हूँ कि कैडेट कॉलेज में जाना कोई ज़रूरी बात नहीं है, आप अपने घर पे कैडेट कॉलेज बना सकते हैं। और वो कैडेट कॉलेज बनाने का सिंपल फार्मूला मैं आज आपको देने लगा हूँ। वो कैडेट कॉलेज इस तरह से बनेगा कि आप कैडेट कॉलेज झंग की डेली रूटीन हमसे मंगवा लें। आप हमसे पता करें कि हमारा बच्चा, या कुछ बच्चों ने अभी बताया भी है, हमारा बच्चा करता क्या है। अगर आप वो काम अपने घर में रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दें, वो चीज़ें जो कैडेट कॉलेज झंग का एक स्टूडेंट एक दिन में कर रहा है, क्योंकि एक दिन में वो 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहा है, वो कुरान क्लास भी पढ़ रहा है, वो 2 घंटे या 2.5 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कर रहा है,
وہ 7 آورس کی سلیپ بھی پوری کر رہا ہے, وہ 9 to 9.5 آورس کی اسٹڈی بھی کر رہا ہے, وہ اپنے تمام کھانے, یعنی گھر میں کہتے ہیں کہ یہ بچہ انڈا نہیں کھاتا, یا یہ بچہ جو ہے وہ یہ والی چیز نہیں کھاتا, یا روٹی زیادہ نہیں کھاتا, یا وہ لکڑ ہضم پتھر ہضم بھی ہے, وہ اس کا کوئی نخرہ نہیں ہے. تو یہ تمام کام آپ کا بچہ کرنے لگے گا اگر آپ روٹین کیڈٹ کالج جھنگ کی اپنے گھر میں امپلیمنٹ کر دیں. اور وہ روٹین سمپل ہے, وہ اس کو آپ نے اگر فالو کروا لیں, کیونکہ کچھ لوگوں کو روٹینز ہم نے دی بھی ہیں پہلے کہ یہ اپنے گھر, وہ کہتے ہیں جی وہ تو صحیح ہے لیکن بات نہیں مانتا, وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں کرنی. سو آپ کو تھوڑا سا وہی بات ہے کہ اس کو فالو کروانا ہے. اگر فالو کروا لیں گے تو آپ کا گھر میں بیٹھا بٹھایا بنا بنایا کیڈٹ کالج ہے. اور اگر آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے, کیڈٹ کالج جھنگ میں آنا ہے, تو یو آر مور دین ویلکم. ہم اس وقت یہ واحد ادارہ ہے کیڈٹ کالج پورے پاکستان میں جس کی اس وقت ٹوٹل اب ہم 4 کیمپسز رن کر رہے ہیں. ہمارا کیڈٹ کالج جھنگ ہے, ہمارا گرلز کیڈٹ کالج جھنگ ہے جو کہ پاکستان کا پہلا گرلز کیڈٹ کالج تھا, اور اب ہمارے پاس کیڈٹ کالج ملیر کراچی ہے اور گرلز کیڈٹ کالج ملیر کراچی. سو چاروں کیمپس آپ وزٹ کرنا چاہیں, آپ ہماری ویب سائٹ پہ آنا چاہیں, ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آپ آ کے دیکھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ مغیرہ بھائی. میرا خیال ہے کہ آج اگر پاکستانی پیرنٹس اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ان کی اولاد صرف ان کا اثاثہ نہیں ہے, اس وطن عزیز پاکستان کا بھی اثاثہ ہے, تو گیم میرا خیال ہے کہیں اور نکل جائے گی. مغیرہ بھائی نے بڑا خوبصورت بیان کیا, میرا خیال ہے بڑا پریسائز, بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے ساری کی ساری چیزوں کو ایکسپلین کر دی ہے. کمانڈر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ونس اگین. ویلکم سر, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. شکریہ سر. ناظرین, یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا. آخر میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی. انشاءاللہ ایک اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.